پاکستان کے تمام صوبوں میں مسائل ہیں، اور گو کہ پنجاب سے باہر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پنجاب میں اتنے مسائل نہیں ہیں۔ پنجاب یقیناً پاکستان کا نسبتاً خوشحال صوبہ ہے، لیکن یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے دعووں کے باوجود آم، پاکستان میں جو 9 کروڑ سے زیادہ غریب لوگ ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد پنجاب میں رہتی ہے۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آ، آ، اسکولوں سے باہر ہیں۔ آ، اس کی بھی ایک بڑی تعداد پنجاب میں رہتی ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسے غریبوں کی جو غربت کی وجہ سے اپنے گردے بیچتے ہیں، وہ بھی انفارچونیٹلی پنجاب میں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پورے پاکستان کا، پورے پنجاب کا کم از کم پیسہ جو ہے وہ لاہور میں لگا دیا، اور اس میں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ایسے انڈر پاسز جو ایلیٹ کے لیے یا کار امپورٹ لابی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو پنجاب کو بھی غربت کا، بے روزگاری کا، اور بعض معاملات میں بھوک کا، تعلیم کی کمی، سہولیات کی عدم دستیابی، ان سب کا سامنا ہے۔ لیکن بہت سارے ناقدین کے مطابق، اسپیشلی جن کی تاریخ پہ نظر ہے، ان کا خیال ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لیونگ اسپیس پرابلم ہے۔ مثلا پنجاب کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، 12 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو غالباً پنجاب اگر ایک ملک ہوتا تو اس کا شمار دنیا کے 20 بڑے موسٹ پاپولس کنٹریز میں ہوتا جن کی آبادی زیادہ ہے، جیسے کہ نائجیریا ہے، اس کی اچھی خاصی آبادی ہے، انڈونیزیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، چین ہے، بھارت ہے، برازیل ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس کی بھی امریکہ ہے، امریکہ کی بھی اچھی خاصی آبادی ہے۔ مثلا پنجاب کی آبادی جرمنی سے بھی زیادہ ہے، فرانس سے بھی زیادہ۔ یورپ کے تو تقریباً سارے ملک جو ہیں وہ کوئی بھی اس کی آبادی کے غالباً برابر نہیں ہے۔ اور یہ لیونگ اسپیس کا پرابلم ایک جینوین ہے کہ آپ کے پاس زمین کم ہو رہی ہے اور لوگ بڑھ رہے ہیں۔ آج پنجاب کی آبادی اگر 12 کروڑ ہے یا 12 کروڑ سے زیادہ ہے، 50 سال بعد یہ جب 25 کروڑ ہوگی تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پنجاب کی عوام کہاں جائیں گے۔ اور یہ لیونگ اسپیس کا پرابلم ایسا ہے کہ آپ دعاؤں سے، جادو ٹونے سے، منتر سے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ زمین اگر لیٹ سے 10,000 کلومیٹر ہے یا 10,000 ایکڑ ہے تو اس کو آپ کوئی دعا وعا کر کے اس کو 20,000 ایکڑ کر لیں۔ یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ کو اس کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، امریکہ بھیجا۔ یورپ ان ریالٹی ایک اوور کراؤڈڈ امپاورش تھا۔ مثلا یورپ کا جو لینڈ ماس ہے، یہ مثلا جو زمین ہے، اگر اس کو آپ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ سے کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے یورپ کا جو لینڈ ماس ہے۔ یا نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ کو اگر آپ ایک ساتھ رکھیں اور یورپ کو کمپیئر کریں تو بہت کم ہے اس کا لینڈ ماس۔ تو یورپ کو بھی اس کا مسئلہ تھا۔ 1492 کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد، مثلا خالی 1850 سے لے کر 1930 تک کچھ اندازوں کے مطابق 41 ملین کے قریب جو یورپینز ہیں وہ امریکہ گئے ہیں۔ امریکہ سے مراد ساؤتھ، سینٹرل، نارتھ امریکہ، تینوں ریجن ہیں۔ آج آپ دیکھیں پورا جو لیٹن امریکہ ہے، اسپینش اسپیکنگ بیلٹ، لیٹن امریکہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کے ان تمام ممالک کے لیے ایکسپٹ برازیل، جہاں پر اسپینش بولی جاتی ہے، اور برازیل جو ہے وہ کیونکہ پورچگال پر قبضہ کیا تھا برازیل نے، وہاں جو ہے وہ پورچوگیز بولی جاتی ہے۔ بقیہ سارے علاقوں میں اسپینش بولی جاتی ہے ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کے۔ تو وہاں پر 41 ملین کے قریب گئے ہیں۔ 19ویں صدی میں فیمنس کے بعد جو آئرلینڈ کے لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پر گئی ہے۔ 1 ملین سے زیادہ، ملینز کی تعداد میں انڈینچرڈ لیبر گئے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق تو اگر 1492 سے لگائیں تو 61 ملین سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ غالباً ان کانٹیننٹس میں، امریکہ، ساؤتھ اینڈ سینٹرل امریکہ، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ ہجرت کی ہے، ایک بڑے پیمانے پہ ہجرت کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
پنجاب کی آبادی اگر بڑھتی ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ابھی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں کہ مثال کے طور پہ ابھی بلوچستان بائی ٹیریٹری جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا علاقہ ہے. اس کی 1998 میں آبادی تھی 6.57 بلین، اور 2017 میں یہ آبادی 12.34 ملین تھی، اور 2023 میں 14.89 ملین یہ ہو گئی. تو اس کی ایوریج گروتھ ریٹ جو ہے 2.47 ملین ہے، 2.47% رہا مثلاً 1998 میں، اور پھر 1917 میں 3.37% رہا، اور پھر یہ 2023 میں 3.20% رہا. بلوچستان کے لیے یہ اتنا شاید مسئلہ نہ ہو، کیونکہ بلوچستان کا جو اسپیس ہے وہ اچھا خاصا ہے. 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو پاکستان کا تقریباً جو ہے وہ 44% بنتا ہے. اور پاکستان، اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب دیکھیں تو پنجاب کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے 127.68 ملین، اور اس کا جو علاقہ ہے وہ 2,05,344 اسکوائر کلومیٹرز ہے. اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا تقریباً 28.5% ہے. بلوچستان 44% ہے. بلوچستان میں جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس میں پر اسکوائر کلومیٹر میں 12 لوگ رہتے ہیں، اور پنجاب میں جو ہے وہ 600 سے زیادہ پر اسکوائر کلومیٹر رہتے ہیں. تو آئی مین اٹس اے بگ گیپ. تو ایسی صورت میں جب آپ پنجاب کی آبادی بڑھے گی، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ پنجاب سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی ہے. پنجاب کے لوگ پاکستان کے تینوں صوبوں میں بھی موجود ہیں. سندھ میں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، کچھ کے پی میں بھی ہیں. اس کے علاوہ جہلم، گجرات، منڈی بہاؤدین اور بہت سارے علاقوں کے لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اوورسیز ہیں. تو اب پنجاب اس مسئلے سے کیسے ڈیل کرے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. جیسے میں نے بتایا کہ برطانیہ، فرانس اور سب کو یہ مسئلہ پڑا. فرانس نے اپنی آبادی کا ایک حصہ الجیریا بھیجا، اور بھی دوسرے ممالک میں بھیجا. اس کے علاوہ اس نے برطانیہ نے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اچھی بڑی تعداد بھیجی. فرانس نے بھی کینیڈا میں بھیجی، اور اس کے علاوہ نارتھ امریکہ میں بھی، نیوزی لینڈ میں بھی بہت سارے برٹش گئے. اس کے علاوہ جو جاپان ہے اس کو بھی اس کا یہ مسئلہ تھا، تو اس نے منچوریا پہ قبضہ کیا، چائنا پہ قبضہ کیا، اور وہ منچوریا کو اپنا آسٹریلیا کہتے تھے. کہ جس طرح آسٹریلیا پہ برطانیہ نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح انہوں نے منچوریا میں قبضہ کر کے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو ایڈجسٹ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب میں جب آبادی بڑھے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اور بہت سارے ناقدین کے مطابق ایسی صورت میں جب پنجاب سے تعلق رکھنے والے طاقتور حلقے جو ہے وہ بلوچستان میں بھی لوگوں کی شکایات کو نہیں سنیں گے، خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کی شکایات ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جائے گا، سندھ کے لوگوں کی شکایات کو بھی اہمیت نہیں دی جائے گی، تو ایسے میں ایک عام پنجاب کا آدمی کہاں جائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے لینڈ ماس کا، کہ زمین کیسے پیدا ہوگی. کچھ مبصرین کے خیال میں ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے جس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن یہ ڈیلے ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں لینڈ سیلنگ کی جائے، بڑے پیمانے پہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان سے زمین ضبط کی جائے. اور پنجاب میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ ہزار ہزار گز کے اور 5 کینال کے اور 10 کینال کے جو ہے وہ 15 فارم ہاؤس ہیں، اور دوسری طرف شادرہ میں، دھرم پورہ میں، مغل پورہ میں جو وہاں کی کچی آبادی ہے، ورکنگ کلاس علاقے ہیں، وہاں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح 1-1 2-2 مرلے یا 3-3 4-4 مرلے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ لینڈ سیلنگ ہونی چاہیے، اور اس میں لوگوں کی ضرورت کے مطابق، اور اس کے لیے پنجاب کی ایلیٹ کو قربانی دینی پڑے گی. اگر پنجاب کی ایلیٹ اسی طرح کہ نہیں جی مجھے تو 5 کینال کے فارم ہاؤس میں رہنا ہے، 10 کینال کے فارم ہاؤس میں رہنا ہے، 2 کینال کے بنگلے میں رہنا ہے، تو یہ مسئلہ مزید شدید ہوگا. تو نمبر 1 ساری ہاؤسنگ اسکیموں کو بہت سارے ماہرین یہ سمجھتے ہیں
کہ ہاؤسنگ اسکیموں کو بند کیا جائے، ان کی زمین کو سرکار کے قبضے میں لی جائے، اور لینڈ کی جو ہے زمین کی حد مقرر کی جائے، سیلنگ کی جائے. 5 مرلے کے مکان کو زیادہ سے زیادہ وہ کیا جائے اور اس کی ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی جائے. مثلا یہ اگر کچھ ایک قلیل تعداد جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین پہ قابض ہو جائے گی اور 5 کینال کی، 10 کینال کی، 50 کینال کی کوٹھیاں بنائے گی یا فارم ہاؤس بنائے گی، دوسری طرف لوگوں کے پاس زمین نہیں ہوگی، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زمین کینسل کی جائے. بہت سارے ماہرین کا خیال ہے اس کو سرکار کے قبضے میں لیا جائے. پنجاب کی ایلیٹ اس بات کی قربانی دے کہ وہ لینڈ سیلنگ کو ایکسیپٹ کرے. تیسرا یہ ہے کہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جایا جائے، کم اسپیس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آباد کیا جائے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں جس طرح مائیگریشن کے اب ایشو بڑھ رہے ہیں کہ پنجاب سے بڑے پیمانے پر اسکل ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹ کر کے جن ممالک میں آبادی کم ہے، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ، یا تو ان کو امیگریٹ کیا جائے. لیکن پوری دنیا میں امیگریشن کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، تو لیکن دیٹ کوڈ بی اے پاسبل سلوشن. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے بعد نیچرلی پنجاب کو بڑے بھائی کی طرح دوسرے صوبوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کی شکایات سننی پڑیں گی، اور کوئی سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. اس سوشل کانٹریکٹ کی صورت میں ہی پنجاب کو یا پنجاب کے لوگوں کو دوسرے علاقوں میں زمین مل سکتی ہے. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب اور دوسرے صوبوں کے درمیان جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. یہ دیکھا جائے کہ کیوں پنجاب کے صوبے کو سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کو بھی شکایات ہیں. کشمیر والے بھی کہتے ہیں کہ ان کا پانی کی رائلٹی صحیح نہیں دی جاتی، جو بجلی ان کے پانی سے پیدا کی جاتی وہ بلوچستان کا گیس اور دوسرے منرلز کے حوالے سے شکوہ ہے. خیبر پختونخوا کا شکوہ ہے گیس منرلز کے حوالے سے، اور دوسرے حوالے سے سندھ کا شکوہ ہے. تو اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے اور اس کا کوئی حل دیکھا جائے، اور کم از کم یہ لینڈ سیلنگ کے حوالے سے سنجیدہ طور پہ سوچا جائے. ورنہ یہ مسئلہ بہت زیادہ آگے مستقبل میں بڑھے گا، کیونکہ زمین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دوا دارو سے، جادو ٹونے سے یا دعا کر کے جو ہے وہ زمین بڑھا لیں. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا جن ممالک کو یہ مسئلہ تھا انہوں نے اپنی آبادیوں کو مائیگریٹ کیا دوسرے علاقوں میں. اور پاکستان میں یہ مائیگریشن بہت سینسٹیو ہے، پوری دنیا میں بہت سینسٹیو ہے. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ پنجاب کے جو اہل علم لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اس پہ سوچ بچار کرنا چاہیے. اور اسپیشلی اگر لینڈ سیلنگ نہیں ہوتی تو جو کام شاید زمین جو ہے وہ، اگر زمین کے ٹکڑے 50 سال میں یا 100 سال میں بھرنے ہوں گے، اگر یہ اسی طرح ہاؤسنگ کالونیاں بنتی رہیں، اسی طرح ایگریکلچر زمین تباہ ہوتی رہی اور لوکریٹو ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ ہوتی رہی، تو کوئی بعید نہیں کہ پنجاب میں بہت جلد جو ہے وہ پھر رہنے کی جگہ ختم ہو جائے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ لینڈ سیلنگ کی جائے، ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جایا جائے، اور زمین کی بندر باٹ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر بند کیا جائے. ورنہ پنجاب کے ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، اور کئی مبصرین کے خیال میں یہ پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آف کورس پنجاب کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پنجابی سب سے بڑی پاکستان کی زبان ہے اور پنجاب کے لوگ اس کو اس طرح بول نہیں پاتے یا تعلیمی اداروں میں اس طرح پڑھائی نہیں جاتی، وہ بالکل ایک جینون ایشو ہے. لیکن یہ کئی مبصرین اور ماہرین کے مطابق سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اگر زمین ختم ہوتی ہے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں.